الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جس صحابی کی آپ سیرت کو پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ حضور سے سب سے زیادہ محبت یہ کرتے ہیں، ایسا ہی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایسا ہی، اور ہر ایک کی فضیلت کے اعتبار سے ہر ایک شخص جو ہے، ہر صحابی کسی نہ کسی اعتبار سے ہمیں تمام صحابہ سے یکتا اور یگانہ نظر آتا ہے۔ یہ بڑی خوبی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے حضرت نے ذکر فرمایا اور آپ کے خاندان کا معاملہ ذکر فرمایا۔ آپ کی جو بے شمار خصوصیات ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا ہر صحابی بلکہ حضور کا ہر امتی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ایک ہے کہ دعویٰ کرنا، ایک ہے اس دعوے کی دلیل کے طور پر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کی تعریف کرنا۔ ایسا ہی، یہ ہے وہ، ایک ہے کہ ہم دعوی محبت کریں، ایک ہے کہ حضور ان سے محبت فرمائے، ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسبتوں کا، ان کی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کا اور محبت کا ذکر قرآن میں فرما دے، کیا اچھی بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں ذکر فرما دے، اور پھر سیرت نگار ان باتوں کو باقاعدہ بیان کریں، اور جب ہم پڑھیں اور سنیں تو ہماری آنکھیں اشکبار ہو جائیں کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مزاج کہ اپنا سب کچھ فدا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ تو یہ محبت رسول اور عشق رسول کا تقاضا تھا جو ہمیں جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان میں نظر آتا ہے۔ ایسا ہی، یہاں پہ ایک بات اور میں ضمن عرض کر کے پھر آپ کا جو واقعہ میں اس کی طرف چلتا ہوں کہ دیکھیے کہ کسی خاص جماعت کے لیے آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ساری کی ساری حضور کی محبت میں، ہاں ہم سب دعویٰ کر سکتے ہیں جتنے یہاں موجود ہیں، حضور کے جتنے امتی ہیں، کہ ہم سب حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی سند کہ ہر بندہ محب رسول ہے، یہ نہیں ہو سکتا سوائے حضور کے صحابہ کے۔ کیا اچھی بات، سوائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے کہ جن کی محبت کی مثالیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر فرماتا ہے، وہ جس گھوڑے پہ سوار ہو جائیں اللہ تعالیٰ والعادیات ضبحا کہہ کے ان کے جہاد کے گھوڑوں کا ذکر اللہ قرآن میں ذکر فرماتا ہے۔ تو یہ شان ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی، فقط یہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے انہیں یہ سعادت عطا فرمائی۔ دوسرا صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک اور خاص وصف جو آپ کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے اور باقی صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی، کہ ان کے پیش نظر ہر لمحہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ روشن ہوتا تھا، ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھنا ان کے لیے گویا کہ سب سے بڑی عبادت کا درجہ تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ، بالخصوص علامہ احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ صحابی کی جو فضیلت ہے ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، کہ افضل یعنی نیکیوں میں سب سے زیادہ بلند ہو جانا، تو اس کی فضیلت سب زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے بار بار حضور کے چہرے کو دیکھا، جس سے جتنا زیادہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا اللہ نے اتنے زیادہ اس کے مرتبے بلند کر دیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی دیگر فضیلتوں کے ساتھ ساتھ ایک فضیلت آپ کی یہ بھی ہے کہ جو 3 راتیں آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں گزاری ہے، ان 3 راتوں کے برابر کوئی نیکی ہی نہیں ہے کسی کی۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں فقط ایک کام تھا، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار، حالانکہ آپ مدینہ تشریف لائے بیعت کرنے کے بعد، لیکن بار بار جاتے حضور سے ملاقات کرنے کے لیے، بار بار جاتے حضور کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ سعادت عطا فرمائی کہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اصحاب کے لیے تربیت کا اہتمام فرمایا قرآن سکھانے کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ نے آپ کو قراءت قرآن کا فن بھی عطا کیا، اور قرآن سے اتنی عظیم ترین محبت آپ کی کہ آپ نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ ابتداءً قرآن حفظ کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی شامل ہے۔ تو یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ میں کچھ اشعار جو میرے سامنے آ گئے تھے جب میں پڑھ رہا تھا اس سارے موضوع کو، تو میرے سامنے آ گئے تھے کہ ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ احباب میں بیٹھا کرنا، آل و اصحاب کی سنت میرا معیار وفا، تیری چاہت کے عوض جان کا سودا کرنا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس کیفیت کے بارے میں کیا لکھا تھا کہ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقاء محمد، تو جو آنکھیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑے پیار سے دیکھتا ہے، کیونکہ وہ کسی اور کے محبوب کو نہیں دیکھ رہی، وہ اللہ کے محبوب کی زیارت کر رہی ہے۔ اخلاق و آداب اور محاسن کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو صفہ کی ذمہ داری عطا فرمائی، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی جن کو آپ نے تعلیم و تربیت کا معاملہ کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دی گئی اس ذمہ داری کو آپ نے اتنے حسین انداز میں مکمل فرمایا کہ آپ ہر ایک صحابی کے لیے ہر طرح کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور پھر تفصیلاً اس پر ظاہر ہے کہ آگے بات چیت ہوگی کہ ان کی ذمہ داری اور وہ شخصیات کے اعتبار سے آپ کا کیا